بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. پیام پیش کرتا ہے مختلف موضوعات پر مشتمل اہم، دلچسپ اور مفید پروگرامز. تلاوت قرآن، قرآنی قصے، ائمہ کرام سے منسوب دعائیں. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن. زیارات مقامات مقدسہ، مختلف علماء کرام اور مشہور ذاکرین کے عشرہ مجالس و دروس، پردرد آوازوں پر مشتمل مشہور نوحہ خانوں کے اردو، عربی و فارسی نوحے، منقبت اور ترانوں کے البم، مختلف شخصیات، گزرے ہوئے واقعات، آنے والے حالات اور اہم موضوعات پر مشتمل ڈاکومنٹری فلمیں، ائمہ معصومین اور ان کے اصحاب کی سوانح حیات پر مشتمل تاریخی اسلامی فلمیں اور سیریلز، دلچسپ اسلامی اور معاشرتی موضوعات پر ایرانی فلمیں. اس کے علاوہ بہت کچھ. مزید تفصیلات اور سیریز، وی سیریز اور ڈی وی ڈی حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. پیام اسلامی ثقافتی مرکز، R641 بلاک 20، مسجد خیر العمل روڈ، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون 021-634-8492. ویب سائٹ www.payam.com.pk. ای میل sales@payam.com.pk. ادارے کو مضبوط اور فعال رکھنے کے لیے پیام کی صرف اور صرف اوریجنل سیریز طلب کریں. فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. مومنوں جلد آؤ مجلس میں، مومنوں جلد آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں. فرش مجلس
فاطمہ زہرا یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ سیدہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات ایک مرتبہ برادران عزیز، عنوان بحث اور سلسلہ کلام ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ عنوان بحث ہے حسن اختیار۔ مقصد بحث یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ وہ گوہر مقصود آ جائے جو اس کائنات کا سب سے بہترین جوہر ہے۔ ایک اور بلند کر یہ گوہر مقصود جو غرض و غایت تخلیق کائنات بھی ہے اور غرض و غایت تکلیف و اعزاز و تشریف بشر بھی۔ یہ لفظیں یوں ہی استعمال نہیں کی ہیں میں نے، بشر کو مکلف بھی بنایا گیا، مشرف بھی کیا گیا، اسے شرف بھی بخشا گیا، اعزاز بھی بخشا گیا، افتخار بھی بخشا گیا اور مکلف بھی بنایا گیا۔ تو غرض تکلیف و تشریف بشر، غرض تکلیف و اعزاز بشر
اور غرض و غایت تخلیق کائنات، جو بھی گوہر مقصود ہو، جو بھی منزل مقصود ہو، جو بھی مرام و مقصد ہو، اس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن عالی میں رہے، یہ استنباطی منطق سے بھی ثابت ہے اور استقرائی منطق سے بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈیڈکٹیو لاجک بھی ہماری مدد کرتی ہے، انڈکٹیو لاجک بھی ہماری مددگار ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو چیز مفید ہوتی ہے، جو چیز اہمیت رکھتی ہے، اس میں فطرت نے عجیب و غریب کشش اور جاذبیت رکھ دی ہے کہ چھوٹے بڑے سب کھچ کھچ کے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی کشش بہت سی چیزوں میں ہے، لیکن جیسی اس ذکر حسین میں ہے۔ دیکھیے بزم میں کون کون شریک ہوتا ہے، ایک جاہل سے لے کر ایک عالم تک، ایک مزدور سے لے کر ایک مفکر تک، سب یکساں جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت علامہ بہاؤالدینی صاحب تشریف فرما ہیں کہ جو اپنی جگہ علم و عرفان و اجتہاد کی ایک مثال ہیں۔ جناب مولانا اصغر درس صاحب تشریف فرما ہیں کہ جو اپنی جگہ شریعت و طریقت و حقیقت سہجادہ نشیں ہیں، سجادہ نشیں بھی ہیں، سہجادہ نشیں بھی ہیں۔ اور شخصیتیں تشریف فرما ہیں، اور ان کے محضر میں میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اعلان قرآنی ہے، اور یہ اعلان قرآنی یہ روح کربلا کا ترجمان ہے، اور روح کربلا فطرت کی ترجمان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ کیوں اکراہ نہیں ہے؟ کہاں اکراہ نہیں ہے؟ ابتدائے قرآن میں یعنی سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، اور تقریباً انتہائی قرآن میں کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین۔ ابتدا سے انتہا تک گویا نفی جبر ہے، نفی اکراہ ہے، کہیں بھی اکراہ و جبر نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین۔ کیسی وسعت عطا کی ہے قلب بشر کو دین مصطفیٰ نے۔ کیسی وسعت عطا کی ہے۔ ہمارے ذہن میں آج کل اشعار آ جاتے ہیں بے اختیار، لیکن اشعار کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بڑی بڑی بحثیں دو دو مصروں میں سمٹ آتی ہیں، تو وہ میرے لیے مددگار ہو جاتی ہے یہ کیفیت۔ مثلا اب میرے بزرگوں میں ایک بہت جلیل القدر شاعر تھے، مفکر شاعر تھے، حضرت علامہ جمیل مظہری۔ توحید کے باب میں عجیب و غریب بات کہے گئے۔ دیکھیں توحید کی بات ہو رہی ہے روز، عجیب و غریب منزل سے یہ مطلع عطا فرما گئے کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا۔ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔
ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنا. بڑی بحثیں ہیں اس میں، صفات کی، ذات کی، افعال کی، اس کے صفات جلال کی، صفات جمال کی، ہیں وہ مکانی ہے یا لا مکانی، وہ زمانی ہے یا لا زمانی، حقیقت توحید سے متعلق بڑی بحثیں ہیں اس میں. لیکن انہی نے ایک دوسرے مقام پر ایک عجیب و غریب بات کہی ہے جو وسعت قلب مسلم کی طرف اشارہ ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ شاعر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فلسفی کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، حکیم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان سب کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو فطرت کا مذہب ہوتا ہے. یہ کہنا کہ شاعر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ادھوری سچائی ہے. شاعر کا مذہب فطرت کا مذہب ہوتا ہے. یہ کہنا کہ فلسفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ادھوری سچائی ہے. فلسفی کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ فطرت کا مذہب فلسفی کا مذہب ہوتا ہے. سائنٹسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ ادھوری سچائی ہے، چاہے خود سائنٹسٹ کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو. کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی سچائیوں کی خبر نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے. میں کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہوں اور آپ کو گزارنا چاہتا ہوں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی خبر نہیں ہوتی ہے، اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. یہ کوئی دیوانگی کی منزل نہیں ہے، یہ بھی حضرت غالب تھے. تو یہ ادھوری سچائی ہے کہ سائنسداں کا مذہب نہیں ہوتا، اس کا مذہب فطرت کا مذہب ہے، نیچر کا مذہب ہے. اور اب میں لفظوں کو بدل دوں، فقیہ اور مجتہد کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی مذہب وہی ہوتا ہے جو فطرت کا مذہب ہوتا ہے. فطرت کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. سبحان اللہ. فطرت کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. عجیب و غریب مرحلے پہ پہنچ گئی گفتگو. بہرحال سوچئے گا کہ میں کیا گزارش کر رہا ہوں. اب ادھوری سچائیوں پر نظر جما لیں آپ، یا پوری سچائی کی تلاش کریں؟ سبحان اللہ. یہ آپ کے حسن اختیار پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت جمیل مظہری کے 2 مصروں کا سہارا لے کر عرض کر رہا ہوں کہ جو روشن فکری اسلام نے عطا کی ہے، جو روشن فکری قرآن نے عطا کی ہے، جو روشن فکری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، خدا کی قسم وہ روشن فکری کہیں نہیں پائی جاتی، کہیں نہیں پائی جاتی وہ روشن فکری. دیکھیے مغالطے دینے والے آپ کو مغالطہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دین انسانیت کو تقسیم کر دیتا ہے. یہ مغالطہ ہے، یہ واہمہ ہے، یہ زبردست کنفیوژن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ اقبال جیسے مفکر نے، علامہ اقبال جیسے شاعر نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ جانے کتنی بار یہ مصرع آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بچوں کی زبان پر ہے یہ مصرع. یہ جھوٹا مصرع نہیں ہے، بڑی سچی حقیقت ہے اس میں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اگر مذہبی ہونے کے باوجود کسی سے بھی بیر کا احساس ہو تو سمجھو کہ تم مذہبی نہیں ہو.
یہی تو پہلے دن سے آج تک کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جب توحید کی روشنی دل میں ذوفشاں ہوتی ہے تو پھر حسد نہیں رہ جاتا ہے، احساس کمتری مٹ جاتا ہے، حقیقت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، کینہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نا 14 روشنیوں کا ذکر کروں گا، 14 رنگ کا ذکر کروں گا توحید کی روشنی میں۔ جیسے سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، ایسے میں نے کہا تھا کہ توحید کی روشنی میں 14 رنگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد ہوگا فقرہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک رنگ یہ بھی ہے، تجربہ کر کے دیکھیں، کسی سے اگر کوئی بے لطفی ہو جائے، شکر رنجی ہو جائے، کچھ ہوں ٹوں ہو جائے، تو 1 دن 2 دن تو اس کا خمار یا بخار رہنا چاہیے، اور تیسرے دن بالکل دل صاف ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات ہو، کتنی ہی بڑی بات ہو، سبحان اللہ۔ کسی سے بھی ہو، آپس میں ہو، غیر سے ہو، اگر تیسرے دن بھی دل صاف نہیں ہوا تو سمجھو دل میں توحید کی شمع فروزہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ٹیسٹ، واہ واہ یہ سب ٹیسٹ ہیں۔ توحید کی روشنی آ رہی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توحید والا کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں؟ ٹیسٹ کرو۔ حسد محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب کہیں شارٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹیسٹ کرو۔ احساس کمتری ہے، اس کا مطلب کہیں شارٹ ہے۔ کینہ تو نہیں ہے دل میں؟ کینہ ہے، کینہ میل ہے، رکس ہے، نجاست ہے، کثافت ہے، تاریکی ہے۔ ممکن کیسے ہے کہ توحید کی تابناکی اس کثافت کو دور نہ کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے ممکن ہے؟ کینہ نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من تعصب او تعصب لہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو تعصب کرے اور اس پر بھی جس کے لیے تعصب کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب و غریب فقرہ ہے۔ تعصب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بے شک۔ تعصب الگ ایک چیز ہے، غیرت الگ ایک چیز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیا الگ ایک چیز ہے۔ اگر تعصب ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دل میں نور توحید نہیں ہے، دین انسانیت کو تقسیم نہیں کرتا۔ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو انسان بنائے رکھے۔ سبحان اللہ سبحان بس اللہ سبحان اللہ۔ صرف اور صرف دین کا ایک مقصد ہے کہ انسان حیوان نہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پورا گلوبل سسٹم جو یہ چاہتا ہے، جدید جو گلوبل کیپٹلزم ہے، یا جسے آپ ویسٹرن کیپٹلزم کہیں، جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، جو ماڈرن لائف اسٹائل ہے، جو براہ راست توحیدی لائف اسٹائل سے متصادم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو توحیدی طرز حیات سے متصادم ہے، وہ بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو دین بری چیز ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اسے معلوم ہے جب تک دین درمیان میں رہے گا ہم انسان کو دوبارہ بندر نہیں بنا سکیں گے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین مٹانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ اصل دین کا دشمن ہے سرمایہ پرست، سرمایہ دار۔ کیوں؟ دین کہتا ہے نہ تم کچھ ہو نہ تمہارا کچھ ہے۔ سرمایہ دار کہتا ہے میں ہی میں ہوں اور جو کچھ ہے سب میرا، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کنویں تمہارے ہونے چاہیے میرے ہاتھ میں، سرمایہ تمہارا ہونا چاہیے ہمارے پاس، طاقت تمہاری ہونی چاہیے ہمارے پاس،
تم کچھ نہیں، میں ہوں اور سب کچھ میرا، انا ولا غیری۔ اس کا تصادم کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ برابر کا تصادم، ٹکراؤ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹکراؤ ہے، پورا ٹکراؤ ہے، سامنے کا ٹکراؤ ہے۔ سرمایہ دار کو سرمایہ داری کا تصور کس پر مبنی ہے؟ یہ میرا ہے، میں ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہ تم کچھ ہو سبحان اللہ، نہ تمہارا کچھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کس کا ہے؟ اس کا ہے جو نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اس نے جس نے اعلان کیا کہ الکبریاء ردائی، کبریائی صرف مجھے زیبا ہے، اس کی شان تواضع دیکھو، سب کچھ اس کا ہے مگر وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ پہچانو خدا کو، پہچانو سبحان اللہ خدا کے لیے، خدا کو پہچانو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، ان کی بزم کی زندگی ہو یا رزم کی، ان کا سفر ہو یا ہزار، صلح ہو یا کیسے ہی حالات ہوں، لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ان کا زمزمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نقصان پہنچ جائے، بڑے سے بڑا زیاں ہو جائے، جب ان کو کہا جاتا ہے تمہارا یہ نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم کیا اور ہمارا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے توحیدی تصور اور یہ ہے توحیدی نظام۔ توحید ایک نظریہ ہے، توحید ایک حقیقت ہے۔ ہر حقیقت، ہر ریئلٹی سماجی حقیقت بننے کے لیے سوشل زندگی، معاشرتی زندگی، اقتصادی زندگی، سیاسی زندگی کی حقیقت بننے کے لیے ایک نظام چاہتی ہے۔ بے شک، ہر حقیقت، ہر نظریہ ایک نظام چاہتا ہے، اور کوئی بھی نظام ایک نظریہ چاہتا ہے۔ بے شک، بغیر نظریے کے، بغیر کسی آئیڈیالوجی کے کوئی سسٹم ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل تھیوری ہوگی، کوئی نہ کوئی بیسک پرنسپل ہوگا، کوئی نہ کوئی بنیادی خیال ہوگا، کوئی باٹم لائن ہوگی، کوئی تھیوری ہوگی، کوئی آئیڈیالوجی ہوگی، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو۔ تو نظام نظریہ چاہتا ہے، نظریہ نظام چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ توحید کا نظریہ بھی نظام چاہتا ہے، اور توحید کے نظریے پر جو نظام قائم ہو، اس نظام کا کیا نام ہے؟ اس کا نام نظام ملوکیت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا نام نظام اشتراکیت نہیں ہے، اس کا نام نظام اجتماعیت نہیں ہے، اس کا نام نظام سرمایہ داری نہیں ہے۔ توحیدی نظریے پر جو نظام ہے، اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ سبحان اللہ۔ نظریہ توحید پر جو نظام ہے وہ ہے نظام ولایت، اور نظام ولایت کا نظریہ ہے نظریہ توحید۔ یہ بجائے خود ایک بحث ہے مفصل، 10 دنوں تک بھی یہ بحث جاری رہے تو وقت کم ہے، کہ نظام ولایت کے کتنے پہلو ہیں، نظام ولایت کس طریقے سے پوری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے نظام ولایت۔ لیکن بہرحال فی الحال
بہت سی بحثیں ہیں، بہت سے شعبے ہیں، لیکن میں قدم بقدم آگے بڑھوں اور بات کو پھر وہاں لے جاؤں کہ اگر ہم اخلاقی نظام ہی کی بات کریں تو اخلاقی نظام، توحیدی نظام جس اخلاقی نظام کو پروان چڑھاتا ہے وہ اخلاقی نظام کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اشارہ کیا تھا اور پھر اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اگر آپ دنیا میں جو مورل سائنس اور مورل ویلیوز اور ایتھکس پر کتابیں ہیں انہیں دیکھیں گے تو ہر ڈسپلن سے متعلق الگ الگ اخلاقیات ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں. بازار میں ایک سیلس مین کے لیے کسی اسٹور پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر ایک نوجوان چیزوں کی فروخت کے لیے مأمور ہے، اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کچھ مورل ویلیوز سکھائے جاتے ہیں. تمہیں ہنسی آئے یا نہ آئے ہر ایک کو مسکرا کے استقبال کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آنے والا تمہیں کتنا ہی برا لگ رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں اس کی تعریف کرنی ہے. تمہیں نظر آ رہا ہو کہ یہ فقیر ہے، غریب ہے، دھوکے سے ہمارے اسٹور میں آ گیا، تو یہ ہرگز نہ کرنا کہ کہنا کہ بھائی یہاں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لائق نہیں ہیں، آپ چلے جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اس وقت اس کو مغالطے میں مبتلا کر دینا. جناب یہ آپ کے گھر میں ضرور رہنی چاہیے، آپ دیکھیے تو صحیح یہ چیز آپ کے گھر کو کیسی زینت بخشے گی، اور یہ آپ کے لائق ہے اور آپ کے شایان نشان ہے. آپ نے اس کی حیثیت بھلا دی اور اپنی چیز اسے دے دی 2 کوڑی کی اور اس کا سرمایہ اس کے جیب سے نکال لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اخلاقیات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بلندر صلوات پڑھ دیجیے. ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی کتاب ہے، کتابیں ہیں اس کی، باقاعدہ کورسز ہیں. اور اسی طرح فوج کی اخلاقیات الگ ہے، پارلیمنٹ کی اخلاقیات الگ ہے. ماڈرن پارلیمنٹ کی اخلاقیات کیا ہے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہیں اور کی نہیں، میں اپنے ملک کی بات کرنے کا تو حق رکھتا ہوں نا. سبحان اللہ. جو بات جناب والا جس وقت وہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ شاعر بھی ہیں اور سیاستداں بھی ہیں. میری شاعری کبھی ان کی شاعری نہ میں نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی اور میں کبھی کوشش کروں گا، لیکن جو کچھ چند مصرے چند بند ادھر ادھر سنے یا پڑھے جس کی توفیق اجباری مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال مجھے اس میں شعریت کا عنصر ویسا ہی نظر آیا کہ جیسے ہماری روایتی اردو غزل میں کسی معشوق کی کمر کے متعلق تصورات پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حقیقت موہوم، لیکن جیسی ان کی شاعری ہے ویسے ہی میرا شاعرانہ تبصرہ ہے، اس سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. جب تک وہ کرسی اقتدار پر تھے تو جو کچھ وہ خود کہتے تھے وہ خود کرنا چاہتے تھے. جس وقت وہ ہٹ گئے اب دوسرا شخص وہی بات کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غلط ہے. جب دوبارہ وہ خود آ جائیں گے خدا نخواستہ تو پھر وہ بات صحیح ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاقیات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی ہی سچی بات ہو، کتنا ہی اچھا پروگرام ہو پبلک کے لیے، نیشن کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، میں کروں تو وہ اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی اور کے ہاتھوں سے وہ ہو تو برا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ تنقید کی جائے گی. یہ ہے اخلاقیات. اور ہمارے ہاں تلخ باتیں ہیں، کڑوی باتیں ہیں. عام طور سے ممبر سے یہ باتیں نہیں کی جاتی، اس لیے کہ عام طور سے یہ تصور
شاید قائم کر لیا گیا ہے کہ ممبر سے وہ باتیں ہونی چاہیے جو ہماری عملی زندگی سے جڑی ہوئی نہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ ممبر سے وہی باتیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری عملی زندگی سے جڑی ہوئی ہوں, بے شک جو انسانی مسائل اور مشکلات سے جڑی ہوئی باتیں ہوں. تو بہرحال سیاست کی اخلاقیات الگ, اور سیاست میں بھی جتنے دبستان ہیں, یعنی کمیونزم کی ایتھکس الگ ہے اور کیپٹلزم کی ایتھکس الگ, اور یہ سب تو بہت ہائر اسٹیج کی اسٹڈیز کی باتیں ہیں. بالکل پرائمری اور باٹم لائن پر اگر ہم آ جائیں تو پھر وہی ایک فرد کی اخلاقیات, وہاں بھی اگر توحیدی اخلاقیات موجود نہیں ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, بنیاد اگر توحید پر راسخ نہیں ہے یا بنیاد میں توحید راسخ نہیں ہے, تو انسان کی اپنی صفتیں ایک دوسرے سے متصادم ہوں گی. بے شک اگر کہیں علم ہے تو شجاعت مفقود ہوگی, حالانکہ دونوں وجودی صفتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, علم پایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, ہماری ذات میں, بے شک اور شجاعت بھی پائی جاتی ہے ہماری ذات میں. بے شک. لیکن اگر توحیدی نقطہ نظر نہ ہو تو ان دونوں میں تضاد نظر آتا ہے, کانٹرڈکشن, کہ جہاں علم پایا جائے گا وہاں شجاعت نہیں سبحان ہوگی, اللہ سبحان اللہ, جہاں شجاعت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا, جہاں حکمت و دانائی و فراست ہوگی وہاں بہادری اور اقدام کی خصوصیت مفقود ہوگی, جہاں اقدام اور بہادری کی خصوصیت اور ثبات و صبر کی خصوصیتیں ہوں گی وہاں گویا حکمت و دانائی سبحان اللہ نہیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو نظام اخلاق پیدا ہو گیا یہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ بنیاد علم اخلاق کی حقیقت توحید پر نہیں رکھی گئی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ثنویت پہ رکھی گئی. دیکھیے ابھی ظاہر ہے کہ میں میرے اسلوب گفتگو سے آپ واقف ہیں کہ یہ ایک ایک جملہ جو ہے یہ ابواب فضائل سے بھی جڑا ہوا ہے, بے شک بے شک. مگر تھوڑی دیر اور کچھ باتیں عرض کروں. غالباً 2 سال قبل یونیسکو نے ایک عجیب و غریب پروگرام لانچ کیا تھا اور اس میں دنیا کے تمام مذاہب کے بزرگوں سے اور اسکالر سے رائے لی تھی, اور وہ تھی بحث اسپریچولیٹی آف فوڈ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, غذا کی روحانیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت خوش ہوا اس عنوان کو دیکھ کر سن کر, اور جب مجھ سے رائے لی گئی تو میں نے حیرت کے ساتھ داد دی اور اعتماد کے ساتھ رائے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. داد یہ دی کہ فوڈ کے ساتھ اسپریچولیٹی کا رشتہ قائم کرنا یہ کسی معمولی ذہانت کی بات نہیں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت غیر معمولی ذہانت کی بات بے ہے. شک. چاہے وہ شخص ملا صدرہ کی اصالت وجود کی اور وحدت وجود کی تھیوری سے واقف ہو یا واقف نہ ہو, چاہے وہ روح اور جسم کی ثنویت کا منکر ہو یا منکر نہ ہو, مگر جو شخص غذا میں روحانیت تلاش کرتا ہے وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے دین کیوں کہتا ہے کہ لقمہ اس کا خیال رکھنا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ اساس ہے ہر شے کی. بے شک. یہ جو لقمہ جا رہا ہے یہ بظاہر یہ لقمہ جزو بدن بنے گا, مگر کیسی روح اس سے متاثر ہوتی ہے.
کس قدر متاثر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لقمہ ناپاک اگر چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روح کے اضطراب میں کیا کیا اضافہ ہوتا ہے, سبحان اللہ. کیا کیا تڑپتی ہے روح. اس لیے کہ روح تو ایک پاکیزہ جوہر ہے, بے شک ایک لطیف جوہر ہے. بے شک. اب وہ ایک لقمہ ناپاک اگر چلا گیا جسم میں, یا ایک ناجائز لقمہ چلا گیا جسم میں, بس نہ پوچھئے, پورا وجود متاثر ہوتا ہے. اور اگر انسان اپنی محنت سے, مزدوری سے حلال اور پاک رزق استعمال کر رہا ہے, میں عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں, توجہ رکھنا عزیزان گرامی, توجہ رکھیے گا. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نماز چھوڑیے نہیں, مسلسل نماز پڑھتے رہیے, چاہے دل نہ چاہے نماز پڑھنے کا, لیکن فرائض ترک نہ کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کام کو مسلسل کرتے رہنے سے خود نفس میں ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وصف پیدا ہوتا ہے, ایک کیریکٹر راسخ ہو جاتا ہے نا. تو نماز پڑھتے رہیے, خدا خود قرب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ, قربتاً اللہ, قربتاً اللہ. یہ جب بار بار آپ کہیں گے قربتاً اللہ, تو گویا آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اللہ کا. سبحان اللہ. وہ کریم کب تک دروازہ نہیں کھولے گا؟ ایک دن قرب عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور اگر آپ حقائق سے ناشنا ہیں, اب سنیے گا, اگر آپ فلسفی نہیں ہیں, حکیم نہیں ہیں, عارف نہیں ہیں, دقائق و لطائف توحید سے آشنا نہیں ہیں, تو مسلسل آپ کی عملی ریاضت آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گی جہاں خود بخود حقیقتیں منکشف ہوں گی, اور براہ راست اسرار توحید القا ہوں گے نفس پر. دل منور ہوگا, ذہن متنور ہوگا, ذہن میں تنویر ہوگی, قلب میں نور ہوگا. اور بڑے سے بڑے عالم کے سامنے بھی اگر وہ عالم بے عمل ہے تو یہ با عمل فرد ایک بہترین عارف کی شکل میں ابھر کے سامنے آئے گا. یعنی کوئی عالم ہو, فقیہ ہو, مجتہد ہو, کچھ بھی ہو, مگر نماز نہیں پڑھتا, یا ناغے کرتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, یا ریاکاری کرتا ہے, جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہو, اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ جیسے کسی سرمایہ دار کی تجوری میں نوٹ بھرے ہوئے ہوں, مگر وہ اس کے جزو جان نہ بنے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اس کا دل بے نور ہوگا, اس کی نگاہ بے نور ہوگی, اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی, بصارت بھی کمزور ہوگی. لیکن ایک شخص جو مسلسل جتنا سیکھا اور جانا اس پہ عمل کیے جا رہا ہے, قربتاً اللہ, قربتاً اللہ, قربتاً اللہ, تو وہ کریم, وہ رحیم, وہ رب, وہ خالق, وہ اور اس کے سب ملائکہ, اس کے سب فرشتے سن رہے ہیں یہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے. قربتاً اللہ, یہ اللہ کی قربت چاہتا ہے, یہ اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے. ایک نہ ایک دن دستے شفقت مشیت اسے سینے سے لگائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بالکل اسی طرح غذا کا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے, عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں, بظاہر دیندار نہیں ہے, توحید پر یقین نہیں رکھتا, لیکن پوری زندگی ایک چیز کا التزام کیے رہے کہ ناجائز کمائی نہیں ہوگی اور نجس غذا نہیں ہوگی, میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں, وہ کریم اسے مرنے نہیں دے گا جب تک کہ نور توحید سے مشرف نہ کرے.
غریب ہیں، فقیر ہیں، مزدور ہیں، کم کمائی ہے، مگر وہ دیانت داری سے کمائی ہے، وہ شکر ادا کریں۔ بے شک یہ کم کمائی دنیا سے آخرت تک انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے برکت عطا کرتا ہے۔ برکت کے معنی کیا ہیں؟ برکت کے معنی ہے کم پونجی میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ وہ ہر ضرورت کو پورا کر دے۔ برکت کے یہ معنی ہے تھوڑی سی پونجی میں دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ یہ مقام شکر ہے۔ اس سرمایہ دار سے رشک نہ کرو، غبطہ نہ کرو، حسد نہ کرو، جس کے متعلق معلوم ہے کہ دنیا میں بھی اس کی دولت کام نہ آئے گی، آخرت تو دور کی بات۔ آخرت تو دور کی بات۔ اور یہ یقین رکھو کہ اگر لقمہ حلال ہے اور پاک ہے تو تمہاری روح اتنی بالیدہ ہوگی، اتنی بالیدہ ہوگی کہ حقائق سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ تمت بالخیر ہوگا، انجام بخیر ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ گمراہی کی موت مرو، ممکن نہیں ہے کہ گمراہی کی موت مرو۔ بہرحال اس ضمن بہت سی باتیں ہیں، مگر وقت محدود ہوتا ہے اور مجلس کے تقاضے بہت ہوتے ہیں۔ وقت محدود ہوتا ہے، مجلس کے تقاضے بہت ہوتے ہیں۔ کس قدر برکت ہوتی ہے نانے جمی میں۔ حلال اور پاک سوکھی روٹی میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اب کسی تمہید کی ضرورت ہے۔ کتنی برکت، روحانی، ذہنی، علمی، جسمانی، کتنی برکت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ علی۔ سب سے زیادہ شجاعت کس کے پاس؟ علی۔ سب سے زیادہ ذہانت کس کے پاس؟ علی۔ سب سے زیادہ قوت کس کے پاس؟ علی۔ ہجرت کی شب بستر رسول پر اطمینان سے سونے والے علی، اور بدر میں فتح کرنے والے علی، خیبر کا در اکھاڑنے والے علی، خندق میں عمرو ابن عبد ود کو قتل کرنے والے علی۔ علی کے پاس کتنا سرمایہ تھا۔ بدقسمتی ہے علی تمہاری فہرست میں شامل نہیں۔ غریبوں، یہ تمہاری اعلیٰ قسمت ہے، علی کا نام غریبوں کی فہرست میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل دنیا کے غریبوں، دنیا کے مفلسوں، دنیا کے ناداروں، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والوں، پیوند لگی ہوئی چادر پہننے والی میری ماؤں بہنوں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا۔ علی و فاطمہ تمہارے درمیان میں ہے۔ خبردار جو احساس کمتری میں مبتلا ہوئے، ایک بات پر جمے رہنا، پاک کھانا، حلال کمانا، بس دیکھنا پھر کیسی اخلاقیات پیدا ہوتی، کیسی قوت پیدا ہوتی۔ در خیبر اکھاڑ لو گے، کیسی ذہانت پیدا ہوتی ہے، کیسی اخلاقیات، بس چند جملے، کیسی اخلاقیات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اخلاقیات توحیدی اخلاقیات، یہ توحیدی طرز حیات ہے، بے شک یہ توحیدی لائف سٹائل ہے۔
آج کل میں کیا کہوں، یہ جملہ جو ہے میری کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا، ہونا نہیں چاہیے، وہ آج کل میرا ہو گیا ہے. وہ جدید بندر بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کنڈر گارٹن اسکولز، کے جی نرسری سے لے کر اوپر تک جو ٹریننگ ہو رہی ہے، میوٹیشن کا عمل ہو رہا ہے، چیمپینزین مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جدید بندر وجود میں لانے کے لیے، وہاں ہر جگہ اشتہاروں میں ہوتا ہے. اپنے بچے کو ہمارے یہاں بھیجیے، ہم اسے لائف اسٹائل عطا کریں گے. اور مائیں جو ہیں اب مجلسیں چھوڑ کے بچوں کو اسکول پہنچانے جا رہی ہیں. یہ مائیں بھول چکی ہیں کہ ہمیں کس نے لائف اسٹائل عطا کیا. مجلس چھوڑ کے، ارے یہ 10 دن، یہ محرم کے 10 دن، یہ دو جہاں کی تربیت کے دن ہیں، ایسے غفلت نہ برتیں. یہ مجلسیں چھوڑ کے بچوں کو اسکول نہ پہنچائیں، اس سے آپ کا بچہ رجعت پسند نہیں ہو جائے گا، آپ رجعت پرست نہیں کہلائیں گے. تعلیم حاصل کریں، مگر یہ جو کورس چل رہا ہے اس کورس سے غفلت نہ برتیں، اس نصاب سے غفلت نہ برتیں. جس نے لائف عطا کی ہے اس کے لائف اسٹائل کو اختیار کریں. جس نے لائف عطا کی اس کی لائف اسٹائل کیا ہے؟ وہ ہے توحیدی طرز حیات، جہاں تضادات مٹ جاتے ہیں. بس گفتگو کو آخری مرحلے تک لا رہا ہوں. گفتگو آخری مرحلے تک پہنچتی نہیں ہے، کبھی لانا پڑتا ہے. بار بار قرآن جو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین، پورا پیغام یہ ہے کہ کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے. سب سے پہلی اخلاقی قدر تو یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جبر کو برطرف کر دیا مکمل طور پر. اچھا، اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں جو شبہ پیدا کریں گی کہ جناب یہ آیت بھی قرآن میں ہے، اس میں تو جبر ہی جبر ہے، میرے پیش نظر وہ آیتیں ہیں. ابھی انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں انہیں زیر بحث لاؤں گا، عرض کروں گا کہ مغالطہ کہاں ہے، کیوں تضاد نظر آ رہا ہے. لیکن اس وقت بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ فطرت نے سب سے پہلے طاق جاں میں چراغ توحید روشن کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب آپ پھر مجھ سے بحث یہ نہ کیجیے گا کہ یہ جناب طاق جاں کے کیا معنی ہوتے ہیں، چراغ توحید کے کیا معنی ہوتے ہیں، کس ماچس سے یہ جلایا گیا چراغ. سبحان اللہ سبحان، یہ سب کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان، چونکہ یہ بیان ہے استعاراتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ کا صرف آپ کی سماعتیں لطف لے رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. روح اس مفہوم تک پہنچ رہے ہیں جو ان الفاظ میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی استعاراتی بیان قرآن میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قرآن کہتا ہے کہ عہد الست یاد کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. عہد الست یاد کرو، بار امانت کو یاد رکھو. واہ 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 واہ. یہ جو مقامات ہیں، کہتے ہیں اگر روح پہلے نہ تھی تو پکارا کسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کس سے ہوئی؟ اچھا، آپ سے پہلے میں ایک سوال کروں. خدا نے کہا، میں نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کوئی جملہ کہا جاتا ہے زبان کی مدد سے، اللہ کے پاس زبان ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں 2-3 دن سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، روح اور بدن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بدن وجود میں آتا ہے، اس کے بعد اسی سے روح بنتی ہے، لیکن روح ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی مرضی اور مشیت اور اس کی قدرت اور اس کے حسن اختیار سے یہ روح ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی.
لیکن پیدا ہوتی ہے یہ جسم سے. تو اعتراض کیا گیا قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں اور یہ روایتیں ہیں اور یہ حدیثیں ہیں، وہ سب بھی اس طالب علم کے پیش نظر ہیں. من جملہ اس کے جناب ابراہیم نے آواز دی حج کے لیے، جن جن روحوں نے لبیک کہا اس وقت وہ حج کو آئیں گی، تو روحیں نہ تھی تو لبیک کیسے کہا؟ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روز الست سب کو بادہ الست پلایا، سب کو میں عشق الہی سے سرشار کر دیا. تمہارا خمیر ہی گوندا گیا ہے بادہ معرفت سے، بادہ عشق سے. تمہاری جو زندگی رواں دواں ہے اور ارتقا پذیر ہے، وہ صرف ایک سرشاری کی کیفیت ہے جو اسی بادہ عشق و معرفت کی سرشاری ہے. یہ کون سا ساغر تھا، کس مٹی سے بنا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو اعلان ہوا تھا الست بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، کسی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس گفتگو میں کیا کیا چیزیں کام میں آ رہی ہیں؟ ارے یہ ساؤنڈ باکس ہے، یہ حنجرہ ہے، یہ مخارج اصوات و حروف ہیں، یہ زبان ہے، یہ لب و دنداں ہیں. اس کے بغیر ایک حرف ادا نہیں ہو سکتا. بے شک. صرف ایک ادا کرنے کے لیے بہت بڑی مشینری چاہیے. ایک با بے کی آواز ادا کرنے کے لیے 2 حرف چاہیے، 2 لب چاہیے. اچھا اللہ تعالیٰ نے الست بربکم یہ جملہ کیسے کہا؟ کیا اللہ کے پاس جسم ہے؟ نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے مولانا آپ میں. یہ قرآن کا استعاراتی بیان ہے. اچھا آدھا استعاراتی بیان ہے اور باقی استعاراتی نہیں ہے. یہ قرآنی استعارے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے. استعاروں میں کوئی بات کہی گئی، اس لیے نظریہ توحید اور حقیقت توحید اور رسالت توحید میں کوئی شبہ پیدا نہ ہونے دیجئے. اور خود آپ اپنے ذہن میں اور ضمیر میں اس حقیقت کو جب کو دریافت کر لیں گے، بس گفتگو کو بہت نزدیک لے آنا چاہتا ہوں اپنے مقصد سے، اس لیے کہ پھر جب توحیدی اخلاقیات کا شجر سایہ نظر آئے گا تو آپ کو اس میں اخلاقی صفات اور اوصاف میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، کوئی تضاد نہیں نظر آئے گا. اور اس سب کی تہ میں سب سے پہلے وہ علم حقیقت ہوگا جو جزو فطرت ہے. یہ الست بربکم والی آیت، عہد الست والی آیت، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے علم حقیقت کو جزو فطرت بنا دیا. بس چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے گا، ہم نے علم حقیقت کو جزو فطرت بنا دیا. اور جب علم پہلے دے دیا تو علم کی موجودگی میں جبر کا کیا مقام؟ اب ہمیں کہنے کا حق ہے لا اکراہ فی الدین. جہل کی تاریکی میں اکراہ و جبر ہوتا ہے، علم کی روشنی میں اکراہ و جبر نہیں ہوتا. وہاں ارشاد ہی ارشاد ہے، وہاں برضا و رغبت انسان اس کی طرف کھنچ کے آتا ہے. نیکی کا راستہ نمایاں ہے، بدی کا راستہ نمایاں. بہت سی بحثیں ہیں، بیچ بیچ میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت سی بحثیں ہیں. اب بار بار جو میں نے درمیان میں کہا اور مثال دینے سے قبل اور آگے بڑھ گیا کہ تضادات مٹ جاتے ہیں اگر توحید درمیان میں ہو. توحید نہ ہو تو تضادات باقی رہتے ہیں. توحید نہ ہو تو تضادات، کنٹرڈکشنز، انتشار باقی رہتا ہے. انتشار کے مقابلے میں وحدت ہے، وحدت کے مقابلے میں انتشار. انتشار کے ساتھ اضطراب ابھرتا ہے، وحدت کے ساتھ قرار، سکون. وحدت کے ساتھ سکون و قرار ہوتا ہے، انتشار کے ساتھ اضطراب ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ وحدت کہاں ہے؟ جہاں مختلف صفتیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسجم ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جہاں ایک ہی ذات میں شجاعت بھی نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علم بھی نظر آئے.
بس اب ہم کیا کریں، یہ ہماری مجبوری ہے، اس مجبوری کو کوئی دور کر سکے تو کرے۔ ایسی دقیق باتوں میں چاہے وہ اخلاقیات کی ہوں یا الہیات کی، مثال سوائے علی کے کوئی ملتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی نہیں ملتا، یہ مجبوری ہے ہماری۔ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کی ذات ہے جو شہر علم ہے اور جہان شجاعت ہے۔ پیغمبر کے علم و پیغمبر کی شجاعت کا اندازہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک پیغمبر کی کسی بھی صفت کا اندازہ ہمارا ذہن نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صفت ان میں ہے، کتنی ہے بالکل نہیں۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہے صفت ان میں۔ عبادت، کتنی عبادت کر سکتے تھے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کر سکتے تھے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عجیب جملہ کہہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ہم تو اس حکم مشیت کے ترجمان ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل عبادت کرو میری مگر کم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قم اللیل، ہاں ہاں اٹھو، ہمارے لیے اٹھو، نمازیں پڑھو مگر کم۔ یہ مگر کم کے معنی کیا ہیں؟ یعنی جتنی عبادت کر سکتے تھے مصطفیٰ، اس کا اندازہ دنیا والوں کو ہو نہیں سکا۔ مشیت کو کہنا پڑا ہاں ہاں تم ہمارے بندے ہو، مگر بندگی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ بندگی سے نہ تھکے بلکہ آقا کہے ارے بندگی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا شان مصطفیٰ، نہ ان کی بندگی کا اندازہ ہمیں، نہ ان کے علم کا اندازہ ہمیں۔ شہر علم اسی لیے تو کہا کہ شہر کی وسعتوں کا کوئی اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ شہر، نہ ان کے علم کا اندازہ، نہ ان کی شجاعت کا اندازہ، نہ ان کی سخاوت کا اندازہ۔ لیکن باب شہر علم جو ہے اس سے اگرچہ وہ بھی اسی طرح لامتناہی صفتیں رکھتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر اس نے زندگی کا انداز یہ اختیار کیا، واہ واہ واہ، وہ بوترابیت اختیار کی، وہ تواضع اختیار کیا، وہ خاکساری اختیار کی۔ جب تک پیغمبر رہے کبھی نہیں کہا سلونی، یہ ہے فرط ادب، یہ ہے حد ادب، یہ حفظ مراتب۔ پیغمبر موجود ہے، ہم کیا کہیں سلونی، وہ شہر علم ہے۔ یہاں تو جو کچھ سرمایہ علم کا ہے وہ ان کے لعاب دہن کی آتا ہے۔ ان کی زبان چوسی ہے ہم نے، ان کے سامنے زبان درازی کریں۔ یہ ادب مرتضی، مگر ان کی ذات میں کیا شجاعت اور علم یکجا نظر آتا ہے۔ سب سے بڑا عالم بھی علی، سب سے بڑے شجاع بھی علی۔ علم دیکھنا ہو تو منبر سلونی پہ دیکھیں، اور شجاعت دیکھنا ہو تو ہجرت کے بستر سے لے کر میدان خیبر و خندق تک دیکھیں۔ ہاں، ہجرت کی شب علی کا سو جانا بھی کمال شجاعت ہے، کمال شجاعت بھی ہے، کمال ایثار بھی ہے۔ ایک ایک صفت میں نہ جانے، ایک ایک ادا میں نہ جانے کتنی صفتیں جلوہ فرما ہیں،
ایک ایک ادائے مصطفی میں، ایک ایک ادائے مرتضوی میں نہ جانے کتنی صفتیں جلوہ فرما، کتنی صفتیں. 12. بس وقت تمام ہو چکا، وقت تمام ہو چکا. اب کسی ایک فضیلت پہ بھی تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے. لیکن میں بار بار جو یہ جملہ کہتا ہوں تقریباً روزانہ منبر پر کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، کسی منزل پہ اکراہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دین علم کی روشنی میں آپ کو دیا گیا. نور حقیقت کو پہلے ہی جزو فطرت بنا دیا گیا، اس لیے جبر کا محل نہیں ہے. اچھا جبر کا محل نہیں ہے، اسے دیکھنے کے لیے نبی کی زندگی دیکھیں یا امام کی زندگی دیکھیں یا ان بچوں کی زندگی دیکھ لیں، ان جوانوں کی زندگی دیکھ لیں جو ان کے زیر سایہ پروان چڑھے. آج 6 محرم ہے. آج اس عزا خانے کی روایت کے مطابق شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے. ان کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے خطبے تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن ان کے چند جملے تاریخ میں محفوظ ہیں. 2-3 جملے، یا وہ رجز جو پڑھی تھی کربلا میں، اس رجز کے 2-3 مصرے، اور جنگ اور شہادت، بس یہ ہے محفوظ تاریخ میں. مگر وہ 2-3 جملے جہان علم و حکمت کو سموچ رہے. قافلہ حسین کا رواں دواں ہے. ایک منزل پر سرکار سید الشہداء کو غنودگی طاری قربوس زین، اور اس کے بعد آپ سر اٹھا کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. جوان بیٹا برابر میں، امام کے رہوار کے برابر میں حضرت علی اکبر کا رہوار. فوراً متوجہ، بابا یہ استرجاع کا کیا مقام ہے؟ یہ کلمہ انا للہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا ابھی میں نے خواب میں یہ آواز سنی ہے کہ دیکھو یہ قافلہ کتنی تیزی سے اپنی منزل تک جا رہا ہے، اور اس قافلے کی طرف موت کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ بیٹا میں نے نانا کو خواب میں دیکھا. ممکن ہے کہ 2 مقامات الگ الگ ہوں، لیکن معلوم ہے بیٹے نے کیا سوال کیا؟ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ شبیہ رسول ہے. تاریخ کہتی ہے کہ رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں رسول کی شبیہ تھے حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر روز اول سے جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. کبھی کبھی سوالات کیے جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں استفہام انکاری. یہ علوم بلاغت میں بحث کی جاتی ہے کہ استفہام انکاری کے کتنے معانی ہیں، کتنے مقامات پر یہ سوال اس انداز سے ہوتا ہے کہ جواب معلوم ہے پھر بھی سوال قائم کیا جاتا ہے. یہ ایک بحث بڑی عجیب و غریب ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ہیں، میں پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں کس لیے سوالات قائم کیے گئے ہیں. اس لیے کہ ہر شے کا علم خدا کو ہے، پھر بھی سوالات قائم کیے ہیں. یہ کبھی عرض کروں گا. لیکن اس وقت حضرت علی اکبر نے کہا آقا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ سوال و جواب بتاتا ہے کہ جنگ کربلا حسن اختیار سے لڑی گئی، جہل و اضطراب میں نہیں لڑی گئی۔ یہ مکالمہ بتا رہا ہے کہ حسین جا رہے ہیں تو اختیار سے، علم و اختیار کے ساتھ، اور اکبر جا رہے ہیں تو علم و اختیار کے ساتھ۔ بیٹا اس لیے باپ کی مدد نہیں کر رہا ہے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا۔ دونوں اس لیے جان دے رہے ہیں کہ حق پر ہیں۔ بس ہم کامنے وقت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کربلا آ گئی، سرزمین کربلا آ گئی، جنگ شروع ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی تو بزرگ ترین خطبائے منبر حسینی یہ روایت پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ مدینے سے سرکار سید الشہداء ایک مؤذن کو ہمراہ لائے تھے، لیکن صبح عاشور فرمایا مؤذن سے کہ آج تم اذان نہ دو، اور اپنے بیٹے اکبر سے کہا بیٹا آج تم اذان دو۔ اور کیا اذان دی ہے اکبر نے، کیا اذان دی ہے اکبر نے، کیا آواز تھی۔ اس آواز کے حسن کو تو انیس سے کوئی پوچھے، شعب صدا میں، پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اکبر نے اذان دی، یہ ایک انداز تھا اتمام حجت کا کہ فوج شام یہ سن لے کہ صدائے رسول کہاں سے آ رہی ہے۔ اکبر نے اذان دی، اذان شہادت ہونے کے بعد نماز جماعت ادا ہوئی، جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک جاتا رہا، شہید ہوتا رہا۔ 2 روز قبل آپ کو یاد ہے میں نے ایک منظر بیان کیا تھا، جب حر آیا ہے تو حر کے ساتھ حر کا غلام تھا، حر کا بھائی تھا اور حر کا بیٹا، اور جب بیٹا حر کا حر کے سامنے شہید ہو گیا اور حر کو آواز دی تو حر سے پہلے حسین میدان میں پہنچ گئے۔ یاد ہے تاریخوں میں موجود ہے، حر سے پہلے حسین حر کے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچ گئے، اور جب حر نے کہا آقا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، ارے یہ کیا لطف و کرم ہے، کہا ہمیں معلوم ہے جوان بیٹا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ بس چند ساعتوں کے بعد اب حسین کا جوان بیٹا جا رہا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب حسین کا وجود ایک عجیب و غریب قربانی پیش کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، 2-3 جملے سماعت فرما لیں۔ تاریخ میں ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا پروردگار اب تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، اور جب بھی جی چاہتا ہے کہ تیرے رسول کی زیارت کروں تو میں اس جوان کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے بیٹے کو اذن جہاد عطا کیا۔ بیٹا گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑا چلا تو حسین اپنی جگہ ٹھہر نہ سکے اور بے تابانہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ خیمے میں کوہرام بپا ہے،
اور ادھر اشقیاء کے طنز. ایک مرتبہ علی اکبر ٹھہرے اور پلٹ کے دیکھا کہ ہے کیا ماجرا. دیکھا بابا دوڑ رہے ہیں, خود کو گھوڑے سے گرا دیا. بابا ارے یہ انداز رخصت تو کسی کے ساتھ اختیار نہ کیا, مجھے اس نے جہاد دے دیا, اب آپ آرام کریں. حسین نے جواب دیا بیٹا تم نے دیکھا ہے جب کوئی قربانی پیش کرتا ہے قربانی آگے آگے ہوتی ہے, قربانی پیش کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تم میری مخصوص قربانی ہو بارگاہ الہی میں. دوبارہ بیٹے نے دستبوسی کی, باپ نے روبوسی کی, بیٹا رخصت ہوا اور کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی, یا بتا علیکہ من السلام, بابا میرا آخری سلام. حسین گئے, آخری جملہ حسین میدان میں گئے. کس طرح گئے بھئی؟ ایک منظر سنتے رہے ہو, ایک منظر تاریخوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ حسین جب اکبر کے لاشے تک پہنچنا چاہ رہے تھے کئی جگہ ٹھوکر لگی اور حسین زمین پر گرے, پھر سنبھلے پھر اٹھے, یہاں تک کہ ایک روایت سن لیں, یہاں تک کہ اکبر کا گھوڑا آگے آیا اور اس نے حسین کی آستین کو پکڑا. ایسا لگتا ہے کہ اکبر کا لاشا دشمنوں نے کہیں ہٹانے کی کوشش کی تھی. اس گھوڑے نے حسین کی آستین کو پکڑا اور بیٹے کے لاشے تک لایا. اب جو حسین پہنچے آپ تابوت اٹھائیں گے, خصوصیت سے اٹھائیے گا. ایک جملہ یاد رکھیے گا, حسین نے خیمگاہ کی طرف دیکھا, کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی تھی مال تپے لانگ پوشاک شمالی, افسوس کے ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ, ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا.